بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ وجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ رمضان المبارک کے منور، مقدس اور معطر لمحات میں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کے زیر اہتمام 28ویں سالانہ فہم دین کورس کے سلسلہ میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے آداب استخارہ۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کا رب ذوالجلال ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استخارہ بہت ہی اہم موضوع ہے۔ اس کے لحاظ سے دین متین میں جو اس کے احکام ہیں انہیں جاننا از حد ضروری ہے۔ دور حاضر میں استخارہ کے نام پر بعض گمراہیاں بھی پھیلائی جا رہی ہیں۔ استخارہ کے نام پر کچھ ایسے دھندے بھی کیے جا رہے ہیں کہ جن کی شریعت میں اجازت ہی نہیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ استخارہ کی تعریف
اہمیت استخارہ کا دائرہ کار، استخارہ کا طریقہ کار اور استخارہ سے ریلیٹڈ اہم امور پر بحث کی جائے۔ رب ذوالجلال نے انسان کو عقل بھی دی ہے اور حواس خمسہ بھی دیے ہیں۔ کوئی کام کرتے وقت یا کسی کام سے اجتناب کرتے وقت انسان اپنے حواس کو استعمال کرتا ہے۔ مثلاً کسی چیز کو ہاتھ لگانے سے پہلے دیکھتا ہے کہ یہ بہت زیادہ گرم نہ ہو، میرا ہاتھ جل نہ جائے۔ حواس کے ذریعے سے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، اور کبھی حواس سے اگلا مرحلہ ہوتا ہے کہ حواس سے تو پتہ نہیں چلتا لیکن عقل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ مگر زندگی کے اندر بلکہ روز و شب میں ایسے بہت سے کام ہیں کہ جن کے بارے میں ہم اپنے حواس یا عقل سے تردد کو دور نہیں کر سکتے کہ ہم کریں یا نہ کریں۔ تو اس سلسلہ میں ہمارے دین میں استخارہ کی صورت میں ہمیں بہت بڑا تحفہ عطا کیا گیا ہے۔ استخارہ کا اصل جو محور ہے اس میں بندے کا اپنی طرف سے یہ اقرار ہے کہ اے میرے اللہ، میں غیب نہیں جانتا، مجھے مستقبل کا پتہ نہیں، مجھے اشیاء اور افعال کے لحاظ سے فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے، میں نہیں جانتا، اور اے اللہ میں اپنا معاملہ تیرے سپرد کر رہا ہوں۔ قرآن مجید برہان رشید میں واضح طور پر یہ موجود ہے۔ خالق کائنات فرماتا ہے سورہ بقرہ میں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یعنی قریب ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی تم اپنے سورسز، حواس اور عقل کے ذریعے تو یہ فائنل کیے ہوئے ہو کہ میرے لیے یہ نقصان دہ ہے، لیکن وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، حالانکہ وہ تو بہتر ہے جسے تم بہتر سمجھ نہیں رہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، قریب ہے کہ ایک چیز سے تم پیار کرو اور اس کو اپنے لیے اچھا سمجھو کہ یہ میرے لیے سود مند ہے، لیکن واقع میں وہ نقصان دہ ہو۔ تو اس آیہ کریمہ میں بھی یہ واضح کر دیا کہ ہم جو انسان ہیں، کوئی کتنا ہی سمجھدار اور عقل مند، دانا، صاحب بصیرت کیوں نہ ہو، پھر بھی بہت سے ایسے امور ہیں جہاں ہم اپنے طور پر خیر و شر کا مکمل فیصلہ نہیں کر سکتے کچھ امور کے لحاظ سے، یعنی اتنا اس کے اندر فرق آ سکتا ہے کہ ہم اسے خیر سمجھ رہے ہوں اور وہ شر ہو، اور ہم اسے شر سمجھ رہے ہوں وہ خیر ہو۔ تو اس بنیاد پر مشورہ بھی کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مشاورت کر لیں، مشورہ کر لیں، اور وہ بھی اس لیے ہوتا ہے کہ سب کی رائے اکٹھی ہو اور بہتر سے بہتر فیصلہ ہو سکے۔ اگرچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مبارک اور آپ کی ثواب دید وہاں یعنی ضرورت ہی نہیں ایسی کہ کوئی دوسرا اپنی رائے پیش کرے، لیکن اس کے باوجود بھی امت کے لیے سنت بنانے کے لحاظ سے رب ذوالجلال نے آپ کو حکم دیا کہ آپ مشورہ کریں، تاکہ جب آپ مشورہ کریں گے امور میں تو پھر آپ کی امت کے لیے یہ طریقہ سنت قرار پائے گا۔ یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہر چیز
رب ذوالجلال بذریعہ وحی بھی بتا سکتا ہے کہ مشورہ کیا ہی نہ جائے، لیکن اس کے باوجود بھی مشاورت کا حکم دیا گیا۔ تو ہم جیسوں کے لیے اس سلسلہ میں جہاں مشاورت ہے مختلف کاموں کے اندر، وہاں سب سے اہم کام جو ہے وہ استخارہ ہے، کہ جو ایک بندے کا حقیقت میں اپنے رب پر توکل ہے کہ وہ اپنے لحاظ سے معاملہ اللہ کے سپرد کر رہا ہے کہ مجھے تو پتہ نہیں کہ اس میں میرا فائدہ ہے یا نقصان ہے، لیکن اے اللہ جو تیرے نزدیک میرے لیے مفید ہے تو اس کی مجھے توفیق عطا فرما۔ استخارہ کے لحاظ سے اس کا جو لغوی معنی ہے استخارہ، تو لفظ خیر تو ہر بندہ بولتا ہے کہ خدا خیر کرے، خیر ہو، تو استخارہ باب استفعال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے خیر کا پہلو طلب کرنا، اللہ سے خیر چاہنا، یعنی شر کے مقابلے میں جو خیر ہے اس کی ڈیمانڈ، اس کا تقاضا، اس کی درخواست، اللہ سے التجا کہ اے اللہ تو مجھے خیر عطا فرما، یعنی جہاں تردد ہے کہ یہ کام میں کروں یا نہ کروں، تو انسان اپنے سورسز سے ان دونوں پہلوؤں میں کرنے یا نہ کرنے کے لحاظ سے وہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر رہا ہے کہ اس کا کرنا یہ بھی مجھے حتمی طور پر پتہ نہیں کہ یہ خیر ہے، اور نہ کرنا یہ بھی مجھے پتہ نہیں کہ یہ خیر ہے، تو اس بنیاد پر میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اور وہ خصوصی دعا کے ذریعے اس کا طریقہ جو ہے وہ ملت اسلامیہ کو عطا کیا گیا۔ اس سلسلہ میں جو استخارہ کی تعریف ہے، طلب الخیر فی الشیء، کہ کسی شے کے اندر خیر کو طلب کرنا، خیر جو کہ شر کی ضد ہے، اس میں ہمیں اس کی اہمیت اتنی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بتاتے ہیں، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث شریف صحاح ستہ میں مسلم شریف کے سوا سب کتابوں میں موجود ہے۔ اس میں یہ ہے کہ بخاری شریف میں ہے کتاب التہجد کے اندر، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمون الاستخارۃ، کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ کی تعلیم دیتے تھے، استخارہ پڑھاتے تھے۔ کیسے؟ کما یعلمون السورۃ من القرآن، یعنی جس طرح کے قرآن مجید کی سورت کی تعلیم دیتے تھے، ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کی تعلیم دیتے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ استخارہ عام دعاؤں جیسا نہیں، دعائیں تو ہر دعا ہی بڑی دعا ہے، لیکن جو استخارہ کی دعا ہے اس کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم یہ بتاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر اس پر توجہ دیتے تھے، اور اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار استخارہ کی تعلیم عطا فرمائی۔ اس میں یہ چیز جو بیان کی گئی ہمارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، کہ جیسے آپ صحابہ کہتے ہیں کہ سورت کی تعلیم دیتے تھے، تو بعض نے تو یہاں تک اس میں کہا کہ پھر جس طرح سورت اللہ کی وحی ہے، یہ استخارہ کی دعا بھی پھر اللہ کی وحی ہے، یعنی اتنے یہ اہم الفاظ ہیں جو اللہ کی طرف سے ایک وحی کی شکل میں دیے گئے۔ اور بعض نے کہا کہ اس کی اہمیت بتانا مقصد اس طرح تھا کہ جس طرح کے صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد کے الفاظ آپ نے یوں پڑھائے جیسے قرآن کی سورت پڑھائی جاتی ہے، تو بہرحال ان الفاظ سے اس کا اہم ہونا واضح کر دیا گیا۔ اور دوسری طرف
طبرانی نے ایک حدیث شریف روایت کی ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما خاب من استخارا، کہ جس بندے نے استخارہ کر لیا وہ کبھی بھی گھاٹے میں نہیں گیا، یعنی امور جو بھی کام کرنا ہے اس سے پہلے، یہ بھی ہم دائرہ کار بیان کریں گے کہ اس کا دائرہ کار کیا ہے، کہ کس کس کام کے اندر استخارہ ہوتا ہے کہاں نہیں ہوتا۔ تو ما خاب من استخارا، کہ جس نے استخارہ کیا وہ کبھی بھی خائب و خاسر نہیں ہوگا۔ ولا ندم من استشارا، جس بندے نے مشورہ کر لیا اس کو کبھی ندامت نہیں ہوگی۔ ولا ندم من استشارا، اور ساتھ ہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عال من اقتصد